ہماری تیاری ہر وقت مکمل ہوتی ہے جی سر، ہم ہر وقت تیار ہیں، ہر دم تیار ہیں۔ کیا ڈفرنٹ حکمت عملی ہوگی اس بار؟ حکمت عملی تو ابھی نہیں بتا سکتا نا، حکمت عملی بس طے ہوگی۔ سر یہ بتائیں کہ ہر بار بند کیا جاتا ہے اسلام آباد کو، آپ کو مشکلات ہوتی ہے، کیا کہیں گے؟ بس یہ زیادتی ہے، دیکھیں ایک پرامن ہمارا ہے کہ اگر ہمیں کوئی پرامن احتجاج کرتے ہیں اپنے حق کے لیے تو اس کو ہمیں آئین میں جو ہے نا ہمیں تحفظ ہے اس چیز کا اور ہمیں اجازت ہے اس چیز کی۔ اس پہ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ بار بار راستے روک کر اور یہ شیلنگ کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ربر بلیٹ استعمال کرتے ہیں، خطے کھودتے ہیں، اور یہ جو ایک طریقہ ہے غلط ہے۔ ایک جمہوری ملک کے اندر جب آئین میں ہمیں ایک حق دیا گیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس طرح کی رکاوٹیں ڈالنا، کارروائیاں کرنا جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہ بھی ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی اس کے ٹرین ہو چکے ہیں، ہم نے اس کا سر کیا نکالنا ہے۔ آئی جی پی کے خلاف جو مقدمہ درج ہونا تھا اس میں کیا وہ ہے سر؟ آپ دوبارہ اسلام آباد جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے جو ہے یہ عدالت میں جو کہ چیز چل رہی ہے تو وہ عدالتی بات میں اس لیے بات نہیں کرتا ہوں۔ لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب، منسٹر ہائر ایجوکیشن مینا خان صاحب، یوسف ایوب صاحب، ارشد ایوب صاحب، اکبر ایوب صاحب، عدیل احمد صاحب، ریکٹر صاحب، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن MNA ساجدہ میڈم، فیکلٹی، ریسپیکٹیبل فیکلٹی ممبرز اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ مجھے فخر ہے کہ میں آج یہاں موجود ہوں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں، پاک آسٹریا فقہ شعلہ، جو کہ ایک بہترین انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا انسٹیٹیوٹ ہے اور وہ ایک بہترین فیکلٹی رکھتا ہے یہاں پر، اور وہ ایک بہترین لوگوں کو گریجویٹ کر رہا ہے جو کہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ انشاءاللہ دنیا میں انشاءاللہ ایک ایسیٹ ثابت ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ثابت ہوں گے۔ انسان کو ویلیوبل کرنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ریاست اس کو کیسے ویلیوبل کر سکتی ہے کہ پہلی جو اس کا ایک ٹیلنٹ ہے، نیچرل ٹیلنٹ، اور دوسرا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے، ان دونوں کے اندر اگر ریاست انویسٹ کرے گی کسی بھی شخص کے اوپر، کسی بھی بچے پہ، اپنی بچی پہ، تو وہ ایک ایسیٹ بنے گا اپنے ملک کے لیے بھی، اور انٹرنیشنلی بھی اپنے ملک کو جب ریپرزینٹ کرے گا تو وہاں پہ بھی ایک ایسیٹ اپنے ملک کا نام روشن کرے گا۔ انفارچونیٹلی ہمارے اس پورے دور میں ہم نے اس طرح کی انویسٹمنٹس اور ریاست کا جو ایک کردار ہے، جو کہتے ہیں کہ ایک ماں ہے ریاست، وہ ادا نہیں کیا، اور ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کیا گروم کرنے کے بجائے۔ لیکن الحمدللہ آج ایسے انسٹیٹیوٹ جو بن چکے ہیں یہاں پر، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ناؤ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو ویلیوبل کر کے اس کے بعد ان لوگوں سے اپنی وہ چیزیں ویلیوبل کریں گے، ان چیزوں کی ویلیو ایڈیشن کریں گے جو اس وقت ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، اور ان کی بھی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو ہمارے لیے لائبلٹی ہیں، درد سر ہیں، ان کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں ویلیو ایڈیشن کر کے ان کی، اور اس سے آپ پوری قوم کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے دنیا جس پہ فوکس کر رہی ہے اس وقت، اور یہ ہے کہ دنیا کا اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر انویسٹ بھی کرنا ہے، اس پہ محنت بھی کرنی ہے، اس پہ ریسرچ بھی کرنی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے نوجوان جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں۔ آپ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ بڑا انسان وہ ہے جو بڑے خواب دیکھتا ہے، آپ جب اپنے بڑے خواب رکھیں گے اور اس میں پوری دنیا کو دیکھ کر اپنے لیے کوئی ایک ٹارگیٹ رکھیں گے کہ میں نے اس پہ کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے، محنت کا کوئی بھی آلٹرنیٹ نہیں ہے، محنت آپ کو کرنی پڑے گی، تو آپ اس چیز میں اس جگہ تک جا سکتے ہیں کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہو۔ تو بڑا خواب دیکھیں گے تو وہ جب فوکس ہوگا اس پہ، جب وہ ٹارگیٹ ہوگا تو جب وہاں پہنچیں گے تو آپ ایک بڑے اور عظیم آدمی بنیں گے، اور اگر آپ چھوٹے ہی خواب دیکھیں گے تو جو آپ کا ٹارگیٹ ہی چھوٹا ہوگا تو اچیو کر بھی لیں تو وہ چھوٹے ہی رہیں گے آپ۔ تو اس لیے بڑی چیز پہ فوکس کریں، اپنے خواب بڑے رکھیں، اس پہ محنت کریں، اپنی نیت آپ کی جب ٹھیک ہوگی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دے گا۔
ہم نے ایک عظیم قوم تب بننا ہے کہ جب اپنے اسلامی روایات جو ہماری ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. ایک مشعل راہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاقیات کو کیسے گرو کرنا ہے جب ہماری اسلامی روایات اور ہمارے کلچر کی جو روایات ہیں ان کو ہم نے اون کرنا ہے اور ان کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. تو یہ ایک بہت زبردست بیلنس ایک مذہب ہے ہمارا اسلام, اور اس کے اندر اگر رہ کے ہم چیزوں کا بیلنس رکھ کے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے مذہب کے بارے میں ایک امپریشن انٹرنیشنلی بنا, اور عمران خان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں ایز اے لیڈر کہ انہوں نے بڑا رول ادا کیا. اس چیز میں بھی عمران خان کا بہت بڑا رول ہے کہ اسلام کا ایک وہ چہرہ دنیا کو بتانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. تو وہ بھی آپ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ملک ہے اس کے لیے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ نے تو بڑی کم ڈیمانڈ رکھی ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا اس بات کا کہ عمران خان کا ہی ایک خواب تھا, عمران خان نے اس کی بنیاد رکھی ہے. تو 30 کروڑ روپے جو آپ نے مانگے ہیں وہ کم مانگے ہیں, زیادہ بھی مانگ رہے تو میں دے دیتا, کیونکہ ابھی تو میں اپنے ایم پی ایس کے سامنے میں اکثر جو ہے وہ چھپایا کرتا تھا, کیونکہ ہماری لائبلٹیز بہت زیادہ تھی ہمارے صوبے میں, اور میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں ان کو ختم کرنے کے لیے ٹیکس پیئر منی کو وہاں لگانے کے بجائے جو میرے وہ سیکٹرز ہیں, میرے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جو گرانٹس پہ چل رہے ہیں اور لائبلٹی بنے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے ایک ایسا فنڈ کریٹ کروں کہ وہ پیسہ جو عوام کے ٹیکس سے آتا ہے وہ عوام پہ لگے, اور ایک میرا اپنا ایک فنڈ ہو جس سے میں یہ چیزیں پوری کروں. جب تک میں ان اداروں کو کھڑا نہیں کرتا اپنے پاؤں پہ, تو میں اپنے ایم پی ایس اور ایم این ایس کو نہیں بتایا کرتا تھا, لیکن ابھی کچھ دن پہلے وہ میڈیا نے بتا دیا کہ بہت بڑا سرپلس پڑا ہوا ہے, کہ بھی یہ تو ٹاپ پہ جا رہا ہے, 103 ارب روپیہ سرپلس ہے ان کے پاس. تو بات نکل ہی آئی ہے. تو انشاءاللہ کمنگ ویک سے, چونکہ کام کنٹینیوس ایک دن میں تو نہیں ہوتا, آپ کی یہ جو 30 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ ہے تو ہر مہینے 100 ملین جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ٹرانسفر ہوگا. تو 3 مہینے میں انشاءاللہ آپ کو پیسے پورے مل جائیں گے, اور اس پہ آپ کر لیں. یہ آپ کے میڈیکل کالج, ڈینٹل اور نرسنگ کے لیے جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا اس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ میرا ایک جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن پر بھی ہے, ہیلتھ پر بھی ہے. اس کے علاوہ میرا فوکس ان چیزوں پہ ہے, ان سیکٹرز پہ ہے کہ جس سے ایک تو ہمارے جو لوگ ہیں یہ ہمارا ایسٹ بنے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ایریاز ہیں, ہمارے سیکٹرز ہیں جو کہ ریونیو جنریٹنگ ہیں اور ہمارے لیے ایسٹ بن کے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, اس پہ انویسٹ کروں. اور ساتھ ساتھ جو ایسے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں لیکن ہمیں لائبلٹی لگتے ہیں, لائبلٹی ہے نہیں, وہ بھی ایسٹ بن سکتے ہیں, ان پہ انویسٹ کروں, ان کو وہاں پہ لے کے آؤں. اور اس میں ظاہری بات ہے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں, اس سے بڑا ایسٹ تو کوئی نہیں ہے, تو یہ تو کوئی رقم ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ میری طرف سے ہو گیا. باقی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ جتنی بھی فیکلٹی آپ کی یہاں پہ ہے, ڈین صاحب ہیں, جو بھی لوگ اس بہترین انسٹیٹیوٹ کو رن کر رہے ہیں یہاں پر, ان کا بھی میں اسٹوڈنٹ کی طرف سے, ان کے والدین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے بہت اچھی ہے. تھینک یو ویری مچ.